بطور صحافی میری کوشش تھی کہ میں عمران خان کو دیگر سیاستدانوں کی طرح اصل روپ میں عوام کے سامنے لاؤں اور پھر فیصلہ ان پر چھوڑ دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ جس دن عوام ان کو اسی طرح جان لیں گے جس طرح نواز شریف اور زرداری کو جانتے ہیں تو میں ان سے متعلق خصوصی تنقید کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن افسوس کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ ہر ادارے کو ان کے حق میں ایسے استعمال کیا گیا کہ ہم جیسے چند لوگوں کی آواز نکار خانے میں طوطی کی صدا ثابت ہوئی۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کی حقیقت بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح عوام پر واضح ہو رہی ہے۔ عمران خان کو ان کے حامی تو کیا بعض مخالفین بھی سیدھا سادہ انسان سمجھ رہے تھے، اور ایک بڑی تعداد اب بھی سمجھ رہی ہے، لیکن میں ان کے سیاست میں آنے کے دن سے انہیں نہایت ذہین اور شاطر انسان سمجھتا ہوں۔ ذہین، دانشمند یا پھر اسٹیٹس مین کے پیرائے میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے ذہین۔ میں نے محسوس کیا کہ عمران خان اپنی ذات سے متعلق دل کی بجائے عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ کے سلسلے میں پوری ٹیم کی جیت کو اپنی جیت بنایا، پھر ورلڈ کپ کو شوکت خانم کے لیے اور پھر شوکت خانم کو سیاسی جماعت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ میری اس رائے کی پختگی کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن وہ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں اور میں ذاتی معاملات کا میڈیا میں کبھی ذکر نہیں کرتا۔ یوں میری یہ سوچ بن گئی تھی کہ اگر ایک شخص دل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا تو وہ کیوں کر ملک کا درد دل میں سمو سکتا ہے۔ یہ تو رہا عمران خان سے متعلق میری تنقید کا پس منظر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا معاملہ میری صحافتی زندگی کا سب سے مشکل اور صبر آزما مرحلہ رہا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عمران خان ایک سیلیبریٹی اور سب سے زیادہ ریٹنگ دینے والے لیڈر تھے۔ ملک کے لاکھوں نوجوان ان کو مسیحا سمجھ رہے تھے۔ اب ایک میڈیا پرسن جو ٹی وی پر بھی پروگرام کی میزبانی کرتا ہو کہ پروگرام میں اگر ملک کا سب سے زیادہ ریٹنگ دینے والا لیڈر آنے سے انکاری ہو۔ عمران خان نے 2012 میں مجھے ایک بار انٹرویو دیا اور اس کے بعد میرے سامنے بیٹھنے کا کبھی رسک نہیں لیا، تو میڈیا پرسن جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قیمت ہے۔ دوسری طرف 2011 سے میں ان کے چاہنے والوں کی گالیاں برداشت کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی نے برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور میں سوشل میڈیا کے مختلف سیٹ اپ بنا رکھے تھے جو مسلسل میری کردار کشی میں لگے رہے۔ ملک کے اندر بھی اسد عمر، عارف علوی، جہانگیر ترین، علیم خان، عثمان ڈار اور خود عمران خان کے الگ الگ سیٹ اپ تھے، اور ان سب کی خصوصی نظر اس عاجز پر رہی۔ حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد حکومتی وسائل بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جس طرح عمران خان کی حمایت کرنے والے میڈیا پرسنز کی سرپرستی کرتی رہی، اسی طرح ہم جیسے لوگ اس کے ناپسندیدہ تھے۔ میرے لیے ایک اور بڑی آزمائش یہ تھی کہ ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر سیاسی دوستوں کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا۔ عمران خان کے دباؤ پر کئی ایک نے مجھے چھوڑ دیا اور کچھ کو مجھے الوداع کہنا پڑا، کیونکہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے برعکس عمران خان ذاتی اور سیاسی تعلق کو الگ الگ رکھنے کے قائل نہیں۔ بہرحال ہم جیسے قلم کے مزدوروں کی چیخ و پکار کے باوجود عدلیہ، میڈیا، نیب اور الیکشن کمیشن کو بری طرح استعمال کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان کی وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے بڑی آزمائش ثابت ہوئی، لیکن میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ اپنی طرز حکمرانی کے ذریعے انہوں نے مجھے سرخرو کیا۔ تاہم سرخروئی کے باوجود میں خوش نہیں، کیونکہ یہ تبدیلی کم و بیش ہر مرحلے سے الٹی پڑ گئی ہے۔ عمران خان کو اس امید کے ساتھ وزیر اعظم بنایا گیا تھا کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے، لیکن جی ڈی پی گروتھ جو ان کے وزیر اعظم بننے سے قبل 5% سالانہ سے زیادہ تھی، 1% پر آ گئی۔ 2019-20 کے مالی سال کے دوران یہ شرح افغانستان سے بھی کم رہی، جبکہ اس سال مہنگائی کی شرح افغانستان سے زیادہ رہی۔ توقع یہ تھی کہ وہ پاکستان کو سنگاپور یا ملیشیا بنا دیں گے، لیکن معاشی لحاظ سے الٹا انہوں نے افغانستان بنا دیا۔ امید لگائی گئی تھی کہ وہ خارجہ محاذ پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ چین کو ناراض کیا، لیکن امریکہ کو بھی اپنا ہمنوا نہ بنا سکے۔ سعودی عرب کو ناراض کیا، لیکن ترکی و ایران کو بھی پوری طرح اپنا نہ بنا سکے۔ انہیں اس امید کے ساتھ وزیر اعظم بنایا گیا تھا کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے ان دونوں کے گناہ بخشوا دیے۔
اور ضمنی انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نے ان کی سیاست کو ختم کرنے کی بجائے الٹا زندہ کر دیا۔ یہ توقع تھی کہ وہ قوم کو متحد کریں گے، لیکن ان کے دور میں سیاست بدرجہ اتم نفرت اور پولرائزیشن کی شکار ہو گئی۔ توقع تھی کہ وہ میڈیا کو مضبوط بنائیں گے، لیکن ان کے دور میں میڈیا کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ سینسرشپ کے ذریعے عوام کی نظروں میں بے وقت کر دیا گیا۔ غریب عوام کو تو پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ تبدیلی الٹی بلکہ ان کے گلے پڑ گئی، لیکن نوٹیفیکیشن کے معاملے پر اس بلا جواز تنازع کی وجہ سے یہ تاثر عام ہونے لگا کہ یہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کے بھی گلے پڑ گئی۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔